اللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اجعل رسالتہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اس کا ترجمہ اور اسی کے ضمن میں تھوڑے سے وقت کے اندر چند باتیں آپ احباب کی نظر کرنی ہیں۔ بڑی توجہ، بڑے پیار، بڑی محبت، اطمینان، ذوق اور شوق کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کیجئے گا۔ قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب بخاری شفقت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ساؤنڈ کی آواز انہوں نے بالکل صاف کر دیا کہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ اسٹیج پر حضرت علامہ مولانا محمد اسحاق سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ کی مسجد کے امام و خطیب، درویش عالم دین، صوفی طبع عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صاحب، دیگر علماء، خطباء، خالد بھائی، عظیم ثنا خان، اللہ سب کا، آپ احباب کا، ان کا آنا بیٹھنا اور اس بزم پاک کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے ایک شہزادے کا حکم تھا، کامران بھائی، انہوں نے فرمایا محفل پاک کا کہ ہماری مسجد کے اندر بزم سعید ہے، تو ان کے حکم پر ہی لبیک کہتے ہوئے یہ تھوڑی سی گفتگو آپ احباب کے سامنے کرنی ہے۔ اب تنہ جائے، اور بچے بھی جو بیٹھے ہیں نا، ان سے بھی میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ شرارتاں ایک دوجے نو ہاتھ مارنا تے گلاں کرنیاں تے اٹھ کے ادھر تے ادھروں ادھر، یہ تھوڑی دیر واسطے موقوف کرو۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ اعلم، تو اڈا رب بہتر جان ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ رسالت کس کو عطا کرنی تھی۔ اس بات کا اللہ کو بڑا ہی خوبی علم ہے کہ نبوت کس کو ملنی چاہیے تھی اور کس کو عطا کرنی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا اظہار ہونے لگا، عظمتوں کا اظہار ہونے لگا، تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ نبوت ان کے پاس نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ ان کے دلائل تھے، کسی نے کہا ولید بن مغیرہ کے پاس ہوتی تو بڑا اچھا تھا، اس کے پاس مال زیادہ تھا۔ اس کے حامیوں کے بڑے دلائل تھے کہ دولت بڑی تھی، مال بڑا تھا، یہ نعمتیں تھیں، وہ تھا، یہ تھا، تو اس طرح نبوت ان کو مل جاتی تو بہتر تھا۔ تو رب نے فرمایا، ظالموں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ نبوت دی کس کو جاتی ہے، رسالت کس کو دی جاتی ہے۔ رسالت کے لیے جس کو اللہ چن لیتا ہے نا، اس کو پھر بڑی بڑی عظمتیں عطا فرما کے بھیجتا ہے، بڑی امتیازی شانیں اس کو دی جاتی ہیں، انفرادی حیثیت ہوتی ہے اس کی، اب ہر لحاظ سے امتیازی شانیں۔ لیکن میں آج جس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ابھی ہمارے وہ ذیشان بھائی پڑھ رہے تھے تو مجھے وہ بڑا اچھا لگا مصرع، میں نے باقاعدہ لکھ لیا کہ کوئی گٹ کے خجور ہوئے، کوئی گٹک کھجور ہوئے، درود آقا سن دینے، پاویں نیڑے یا دور ہوئے، کوئی قریب سے پڑھے یا دور سے پڑھے۔ میں پیر صاحب سے پھر ایک دفعہ ادباً گزارش کروں گا، یہ بھی جو ڈبل آواز تھوڑی بہت ہے اس کو بھی بند کر دیں۔ درود آقا سن دے نے، پاویں دور پاویں کوئی قریب ہوئے یا
دور ہوئے. یہی سمجھے آج ہمارا موضوع ہے کہ ہمارے آقا سنتے ہیں، بلکہ اس سے بھی اگلا یہ ہے کہ وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی. یہ جو آج ہمیں کہا جاتا نا کہ بھئی محفلیں سجا لیتے ہو، کبھی کسی گاؤں میں کبھی کسی دیہات میں. اب رات ہم قبلہ کاری صاحب کے پاس تھے اور یہ تقریباً جب سے یکم ربیع الاول شروع ہوا، اللہ کا فضل ہے ایک ایک دن کے اندر 9 جگہ بھی پروگرام پڑے ہیں. یہ سرکار کے میلاد کا صدقہ ہے، یہ عید کی خوشیوں کا صدقہ ہے کہ یہ سب سے بڑی عید، اس کے صدقے اللہ نے یہ رونقیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. تو اس تناظر میں بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کبھی کہیں آج وہاں کل وہاں. اتنی محافل تو جس نبی کے لیے بیٹھتے ہو، جن کو سنانا چاہتے ہو، کیا طاقت ہے ان کے پاس؟ کیا وہ سنتے ہیں؟ کیا رب نے اتنی عظمتیں عطا کی ہیں؟ تو میں بلا تمہید میری گفتگو شروع. مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود، اس کے علاوہ اور درجنوں کتابوں میں میرے رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجمع صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو بیٹھے بیٹھے سرکار فرمانے لگے، میرے صحابہ سنو، انی ارا ما لا ترون و اسمعو ما لا تسمعون. فرمایا بیٹھے تو تم بھی میرے پاس ہی ہوئے ہو. اب غور کرنا یہ خطاب کن سے ہے؟ صحابہ سے. سرکار فرمانے لگے کہ بیٹھے تم بھی میرے پاس ہو، آنکھیں اگرچہ تمہاری بھی دو ہی ہیں، جسم بظاہر میری طرح کا ہے، لیکن سن لو، اپنے آپ کو میرے جیسا نہ سمجھ لینا. فرمایا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے نہیں. وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے نہیں. اگرچہ آنکھیں دو ہی ہیں، اگرچہ بظاہر کان تمہارے بھی دو ہی ہیں، لیکن اللہ نے بڑی ساری چیزیں ایسی رکھی ہیں جن کو میں سن لیتا ہوں، تم میں سے کوئی بھی نہیں سنتا. یہ تمہیدی کلمات کہنے کے بعد حضور فرمانے لگے صحابہ سنو، ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اتت السماء وحق لہا انت اتا، آسمانوں سے ایک ہلکی سی آواز آئی ہے، تم میں سے کسی بندے نے وہ آواز نہیں سنی، لیکن مجھ محمد کو اللہ نے سننے کی اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں نے اس آواز کو سن بھی لیا ہے. آواز آئی کیوں ہے میں اس کے سبب کو بھی جانتا ہوں. پیار سے کہیے گا سبحان اللہ. ایک کو تواڈے واسطے بند کروایا کہ تانوں آسانی نال سمجھ آ جائے، ورنہ خطیب ہوئے نعت خاں ہوئے ایکو تے آواز تھوڑی بند کروایا نا زور بہت لانا پیندا ہے. لیکن میں چاہ رہا کہ زور لگ کے بھی سمجھ آ جائے نا تے بڑی گل ہے، محفل دا مول وصول ہو جائے گا. سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنا اس کی قیمت لگے گی اللہ کے فضل سے. اب سننا، حضور فرمانے لگے اتت السماء، ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آواز آئی. کہاں سے ہے جی؟ توجہ رکھنی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اتت السماء، آسمانوں سے آواز آئی. اور اگر میں عربی گرامر کے اعتبار سے اس لفظ کا ترجمہ کروں، اتت تو یہ لکڑی کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو نا، جے میں لکڑی دی منجی بنی ہوندی، کوئی پیڑی بنی ہوندی، لکڑی دی کرسی بنی ہوئے، تے بعد اوقات لکڑی کی بنی ہوئی چار پائی پہ 2 کی جگہ بندے 4 بیٹھ جائیں، وزن زیادہ ہو جائے تو دیکھا اس کی چولوں سے ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے. کرسی کے اوپر وزن زیادہ ہو جائے تو اس کی چولوں سے، اس لکڑی سے ہلکی سی آواز آتی ہے. اتنی ہلکی آواز کو عربی میں تت کہتے ہیں گرامر کے اعتبار سے. اب توجہ کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرش زمین پہ بیٹھے ہیں اور حدیث صحیح کے مطابق زمین سے لے کے آسمان کا فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے. مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے 500 سال تک بھاگتا رہے، جتنا سفر کرے گا زمین سے لے کر اتنی دور آسمان ہے. اب زمین پہ سرکار ہیں، آواز اتنی ہلکی ہے جیسی لکڑی کی بنی ہوئی چولوں سے آتی ہے. اگر ایسی آواز آسمانوں سے آتی ہے، سرکار سن لیتے ہیں، تو پھر جان لو مدینے میں رہ کے ان غلاموں کی بھی سن لیتے ہیں. پیار نال کہو سبحان اللہ. اللہ تہاڈی محبت پیار نو سلامت رکھے. ایک باری ذرا پھر پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ.
اللہ تہاڈی اس حاضری نو قبول کر کے نا ساڈے تہاڈے ساریاں دے گناہاں دا کفارہ بنائے. ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ. حضور دی محبت ہی چاہے ہو تہاڈے کول سیاسی نعرے نہیں لوا رہے, کسے سیاسی بندے دی واہ واہ تے بلے بلے واسطے نہیں کہہ رہے. اللہ دا ذکر ہے تے بڑا ہی پیارا نا ہے. کی کہنا ہے؟ یا اللہ تو پاک ہے. جدو بندہ اندر نا سبحان اللہ اے کریم تو پاک ہے, تو ایک دفعہ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب آواز آئی آسمانوں سے, سرکار آسمانوں سے آنے والی آواز کو سن سکتے ہیں جو اتنا دور ہے. تو پھر جان لیجئے مدینہ تو اتنا دور نہیں ہے. آج مدینہ تو ہم سے اتنا دور ہے. اگر آسمانوں سے آنے والی آواز کو سن سکتے ہیں تو پھر یہاں سے غلاموں کی جانے والی آواز کو بھی, غلاموں کی آواز کو بھی, بولیے گا, غلاموں کی آواز کو بھی سن سکتے ہیں. یہ مسافت کوئی اتنی دور نہیں ہے. اگر کوئی کہے جی وہ تو مزار میں چلے گئے, یا معاذ اللہ اگر میں کمینوں کی بولی میں جیسے بعد لوگوں نے کئی صفحے گندے کیے اور کئی کتابوں کے کئی صفحے کالے کیے معاذ اللہ کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے, میں کہتا ہوں ایسا کوئی تمہارا نبی ہوگا؟ ہمارے وہ نبی ہیں جن کے بارے حدیث قدسی ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بیان کیا ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبورہم. فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے, یہ زمین کسی نبی کے جسم کو کھا ہی نہیں سکتی. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں, نبیوں کو اللہ قبروں میں رزق عطا فرماتا ہے. نبیوں کو اللہ, بولیے گا, کہاں رزق ملتا ہے؟ فنبی اللہ حی, اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں. اور دوسرا جملہ سرکار نے فرمایا فنبی اللہ حی یصلون فی قبورہم, اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں, نبی اپنی قبروں میں نمازیں ادا کرتے ہیں. اور تیسری روایت سرکار فرما رہے تھے جب معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار کے لیے جانے لگے تو حضور نے فرمایا فمررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی القبر. فرمایا جاتے جاتے سرے راہ گزرتے گزرتے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ موسیٰ جو اللہ کے نبی ہیں, کلیم ہیں, وہ اپنی قبر مبارک میں کھڑے تھے اور کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے جی؟ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں, رزق بھی انہیں قبروں میں دیا جاتا ہے, وہ قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں. تو وہ کسی اور کا نبی ہوگا معاذ اللہ جو مر کے مٹی میں مل گیا. ہمارے نبی, بولیے گا, ہمارے نبی اور سنتے بھی ہیں. اب سرکار نے جو بتایا کہ آسمانوں سے آواز آئی, اس کا سبب بھی بتایا کہ آواز آئی کیوں ہے. توجہ کرنا, اس کی وجہ کیا ہے, بیس کیا ہے, بنیاد کیا ہے, کیوں آواز پیدا ہوئی. حضور فرمانے لگے ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. فرمایا میرے صحابہ سنو, اصل میں ہوا یہ ہے کہ آسمانوں پہ اللہ کے فرشتوں کا رش بڑا ہو گیا ہے, جگہ جگہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ایک چپے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے نے سر نہ رکھا ہوا ہو. اتنے رش کی وجہ سے آسمانوں سے آواز پیدا ہوئی ہے. میں نے اس آواز کو سن بھی لیا ہے, اور بتانے کا انداز یہ تھا بیٹھا تمہارے پاس ہوں لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے آسمان کے چپے چپے کو دیکھ رہا ہوں. پیار نال کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندے میں لگتا ہے تھک گئے نے, حالانکہ بھی اتنا ٹائم نہیں ہوا. پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. آپ بولیں گے نا تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ یہ پیسے آندھی نہیں لوڑ. میں معذرت کہہ رہا نام ہی اٹھن, بلکہ نہ ہی اٹھن تے چنگا ہے, لیکن تسی سن لاؤ نا دھیان نہ لگا تے میں کہوں گا خدا دی قسم ہے, اللہ دی قسم ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ دھیان نال سنے, کسی ایک حدیث دے نور نال سینہ منور ہو جائے, انشاءاللہ ساریاں دی حاضری قبول ہو جائے گی. حضور نے, اب غور کرنا, ایک ہے کہ آسمان کو سرسری طور پہ جاننا اجمالاً, لیکن یہاں تو سرکار فرما رہے ہیں کہ چپے چپے پہ اللہ کے فرشتے نے سر رکھا ہوا ہے, ان کے رش کی وجہ سے آواز آئی ہے.
اس کا مطلب کیا ہے کہ سرکار صرف آواز ہی نہیں سن رہے تھے، آسمان کے چپے چپے کو دیکھ بھی رہے تھے اور پھر اپنے صحابہ کو بتا بھی رہے تھے۔ یہ انداز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آگے چلیے، اب اس سے بھی بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ آج جو نلائق ہمیں کہتے ہیں نا سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، یا جن کو آج بھی شک ہے، میں کہتا ہوں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی طاقت ہے، اتنی اللہ نے شانیں عطا کی ہیں، ان کو اتنی عظمتیں رب کریم نے عطا فرمائی ہیں۔ او بھئی ہم تو یہ لاؤڈ اسپیکر پہ میلاد پڑھتے ہیں، ہم تو ان اسپیکروں پہ ساؤنڈ پہ نعتیں پڑھتے ہیں، پھر اگر کوئی جاہل آ کے کہے نہیں سنتے تو میں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کی طاقت اتنی ہے کہ یہاں تو آواز ہے، وہ تو وہاں بھی سن لیا کرتے تھے جہاں آواز ہوتی نہیں تھی۔ بولیے کہ جہاں آواز لفظ ہے ہی نہیں، حرف ہے ہی نہیں، آواز پیدا نہیں ہوئی، صوت کہیں پہ ہے ہی نہیں۔ اب آپ تھوڑا سا حیران ہوں گے کہ جب آواز آئی نہیں، بولنے والا بولا نہیں، لفظ منہ سے نکلے نہیں، کوئی حروف پیدا نہیں ہوئے، تو سن کیسے لیا ہے؟ یہ صرف میں نے دعویٰ نہیں کیا، اس پہ دلیل دینے لگا ہوں کہ جہاں لفظ نہیں بھی ہوتے تھے، دعویٰ پھر سن لیں، پڑھے لکھے بندوں کو اللہ کے فضل سے یہ چیزیں کام دیں گی، جہاں لفظ نہیں ہوتے تھے، بولنے والا ابھی بولتا بھی نہیں تھا، ابھی گفتگو کرنے والا گفتگو کرتا بھی نہیں تھا، آواز پیدا ہی نہیں ہوئی، حضور نے وہاں بھی سن لیا اور صحابہ کو بتا بھی دیا۔ پیار سے کہیے گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تو آنکھ دیتا ہے، لیکن ایک گل تے غور نہیں کیتا کہ جدوں آواز نکلی نہیں، بولنے والا بولا نہیں، ابھی کلام کسی نے کیا نہیں، گفتگو ہوئی نہیں، تو بھئی سن کیسے لیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہی تو کمال ہے ہمارے آقا کا کہ وہ جہاں آواز نہیں وہ وہاں بھی سن لیتے تھے، تو پھر لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو کیوں نہیں سن سکتے؟ حدیث سنیے گا، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، گفتگو ٹھنڈے دھیمے لہجے سے اس لیے کروں گا ہر بندے کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود، خیبر کی رہنے والی یہودی عورت، مسلمان نہیں، اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، یہودی، اس نے ایک دن ایک بکری کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا اور اگلی ٹانگوں میں زہر زیادہ شامل کیا۔ کیوں؟ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کو اگلی ٹانگوں کا گوشت، دستی کا گوشت زیادہ پسند ہے، تو اگلی دستی میں اس نے زہر زیادہ شامل کیا۔ اب زہر ملانے کے بعد اس کو پکایا، روسٹ کیا، روسٹ کرنے کے بعد لفظ حدیث کے یہ ہیں، احدت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئی اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ اگر وہ نبی سچے ہوں گے تو جان جائیں گے، پتہ چل جائے گا، اگر جھوٹے ہوں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر بندہ یہودی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اس بات پہ تو اس کا بھی یقین ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اللہ اسے غیب کی خبریں عطا فرما کے بھیجتا ہے۔ عورت یہودی ہے، مسلمان نہیں، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اگر نبی سچے ہوئے تو پتہ چل جائے گا، اور اگر جھوٹے ہو گئے تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اب اس نظریے سے گوشت میں زہر ملایا، سرکار کی بارگاہ میں آئی اور آپ کے ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ وہ گوشت حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ لفظ ہے فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الزِّرَاءَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی دستی کو اٹھایا، اس بوٹی کو اٹھایا، اگلی ٹانگ کی ایک بوٹی اٹھا کے، دستی اٹھا کے سرکار کھانے لگے۔ اب صحابہ بھی اٹھا کے تناول کرنے لگے، لیکن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعوا ایدیکم، سرکار نے فرمایا صحابہ نہ تناول نہیں کرنا، گوشت نیچے رکھ دو، گوشت اب نیچے رکھوایا، اور ساتھ وَأَرْسَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الْيَهُودِيَّةِ، حضور نے اس یہودی عورت کو پیغام بھجوایا، وہ آئی تو ابھی کسی نے بتایا نہیں، اب لفظوں پہ توجہ کرنا، بولنے والا بولا نہیں، ابھی کسی نے کلام کیا نہیں، جیسے ہی عورت آئی سرکار کہنے لگے اَسَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ، کیا تو نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ بکری کے گوشت میں زہر شامل کیا، عورت تو ہکا بکا رہ گئی، اور لفظ اس عورت نے کیا بولے
کہنے لگی من اخبرکا، ہاں میں نے ملایا تھا، لیکن میں تو گھر کے پچھلے کمرے میں چھپی ہوئی تھی، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ من اخبرکا، یہ بتائیں کہ آپ کو خبر کس نے دی ہے، آپ کو بتایا کس نے ہے؟ اب جو جواب سرکار نے دیا اگر سمجھ آئے تو میں کہتا ہوں کنجوس سے کنجوس سینے سے بھی سبحان اللہ نکل جائے گی۔ عورت کہتی ہے من اخبرکا، آپ کو خبر کس نے دی ہے، بتایا کس نے ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخبرتنی ہذہ ما فی یدی للزرائی، فرمایا میرے ہاتھ کے اندر جو بوٹی ہے مجھے اس بوٹی نے بتایا ہے۔ جن کو سمجھ آئی پیار سے کہیے گا سبحان اللہ۔ لیکن مجھے لگتا ہے آدھے سے زائد کو ابھی سمجھ آئی نہیں، اس لیے کہ بات کھول کے سمجھائی نہیں، یا آپ نے صحیح توجہ فرمائی؟ غور کریں، سرکار فرمانے لگے اخبرتنی ہذہ ما فی یدی للزرائی، فرمایا یہ جو میرے ہاتھ میں بوٹی ہے مجھے اس بوٹی نے خبر دی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کبھی بوٹیاں بھی بولی ہیں، کبھی بوٹیوں سے بھی آوازیں آئی ہیں، کبھی سنا ہے کہ بوٹی کے اندر سے کوئی لفظ نکلا ہے، آواز پیدا ہوئی ہے، صوت کوئی ہے ہی نہیں؟ ہاں اگر وہ بوٹی بکری کے ساتھ لگی ہوتی، بکری زندہ ہوتی، پھر بکری بولتی تو سمجھ آ سکتا تھا کہ بکری زندہ تھی، بکری بولی تھی۔ اور پھر بھی اگر بکری بولتی، زندہ بکری بھی بولتی، اس کے بولنے کا ترجمہ کیا ہوتا، مطلب کیا ہوتا، کون سمجھتا؟ لیکن یہاں تو بکری کٹ چکی ہے، ذبح ہو چکی ہے، کئی دفعہ پکایا گیا ہے، روسٹ کیا گیا ہے، روسٹ ہونے کے بعد، پکنے کے بعد اگر وہ کٹی ہوئی بوٹی جہاں لفظ بالکل نہیں ہے، آواز ہے ہی نہیں ہے، صوت ہے ہی نہیں ہے، کوئی بولنے والا بولا نہیں ہے، اگر سرکار نے وہاں سن لیا ہے تو پھر یہاں بھی سن سکتے ہیں۔ سرکار نے کہا بوٹی سے آواز آئی ہے، اب غور تو کرو، کبھی بوٹیاں بھی بولی ہیں؟ اگر بوٹی سے آنے والی آواز کو سن سکتے ہیں کہ جہاں آواز ہے ہی نہیں، تو پھر اس ساؤنڈ سے جانے والی آواز کو بھی بولیے گا، ساؤنڈ سے جانے والی آواز کو بھی۔ اور پھر جو میں اگلی بات عرض کر رہا تھا کہ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کا یہ بھی فرق ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لوگوں نے باقاعدہ میں نے رات بھی عرض کیا تھا گردانیں بنائی ہوئی ہیں، وہ ہمارے جیسے ہم ان جیسے، ان کے بھی دو ہی ہاتھ ہمارے بھی دو ہی، ان کے دو، یہ باقاعدہ سیرت بیان ہوتی ہے اور حوالہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ کا دیا جاتا ہے۔ جی حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سرکار اپنے ہاتھوں سے اپنے مبارک جوتے گانٹھ لیتے تھے، اپنے کپڑے بھی خود ہی دھو لیتے تھے۔ یہ میں نے کہا ضرور کہا، لیکن اگلے جملے بھی بتایا کرو، اس میں عظمت کا انداز کیا ہے، اس میں کیا فرق ہے کہ کپڑے دھو لیتے تھے تو یہ سیرت ہے؟ کوئی بندہ کہے گا وہ تو میں بھی دھو لیتا ہوں، کوئی کہے وہ اپنے جوتے گانٹھ لیتے تھے، تو کوئی بندہ موچی اٹھ کے کہے کہ میں بھی گانٹھ لیتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ جو جوتے گانٹھ لے وہ سرکار کے برابر ہو گیا۔ یہ سیرت کس انداز سے بیان کی جا رہی ہے؟ اگلے جملے جس انداز سے حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا تھا کہ سرکار کپڑے بھی خود ہی دھو لیتے، جوتے بھی خود ہی مرمت کر لیتے، عظمت کہاں پہ تھی؟ سیرت کا جو پہلو بیان کرنا تھا وہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب سرکار جوتے گانٹھ رہے تھے میں نے مبارک پیشانی کو دیکھا، کانا یتولد نورا، سرکار کی پیشانی پہ پسینہ آیا ہوا تھا، اور سرکار کا پسینہ وہ جو قطرے تھے ایسے لگ رہے تھے جیسے نور کے قطرے ہیں۔ لوگ سرکار کی ذات کو نور نہیں مانتے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں وہ ایسے لگ رہے تھے قطرے جیسے حضور کی پیشانی پہ نور کے قطرے ہیں۔ یہ تھا سیرت کا پہلو جس سے عظمت نکلتی ہے۔ ہاتھوں کو بیان نہ کریں کہ ہماری طرح کے دو ہاتھ تھے، ہاتھوں کا کمال بیان کریں، ہاتھ دو ہی تھے لیکن کمال اتنا تھا انگلی اٹھتی